السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وقال اللہ تعالی انک میت وانہم میتون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات کے واقعات کو ہم بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج تیسرا ولاگ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری جنازہ میں آنے کے بعد بخار ہوا تھا، اور اس سے پہلے آپ شہداء جنگ احد کے اوپر سے جب گزرے تھے تو یہ الوداعی گویا ان کی زیارت تھی، اور اس کے بعد آپ ان کی طرف کبھی نہیں آ سکے تھے۔ زندہ افراد اصحاب اور جو قبروں کی زیارت کے لیے آنے جانے کے لیے یہ گویا کہ آخری آپ کی الوداعی تقریب تھی، اور اس میں آپ وہاں سے گئے تو تیز بخار ہو گیا، اور پھر آپ کو تیز بخار بڑھتا چلا گیا، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ کل کس کے ہاں میری باری ہے، کل کس کے ہاں بار بار جب پوچھتے تھے تو امہات المومنین سمجھ گئیں، تو انہوں نے آپ کو اجازت دے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مرضی ہے جہاں آپ رہیں۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ مسجد نبی کے ساتھ والا حجرہ عائشہ کا ہے، تو کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں عائشہ والے کمرے میں شفٹ ہو جاؤں کہ وہاں ان کو دیکھ سکوں؟ تو سب نے اجازت دے دی، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فضل بن عباس کے کندھوں پہ آپ ہاتھ رکھتے ہوئے لیکن پیر آپ کے گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے، اور پھر آپ عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے اور وہاں آرام فرمایا۔ اور عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک کے حکم پر آخری دو صورت معوذتین اپنے ہاتھوں پہ دم کرتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پھیر دیا کرتی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کے ایک دن جانے لگے اور فرمایا کہ مجھ پہ پانی بہاؤ، مشکیزیں لائے گئے، اور پھر ان مشکیزوں کے منہ بند ہوں تو وہ لاؤ۔ اس دوران میں آپ پانی بہا کر تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے ان کو خطبہ دیا، اور ممبر پر بیٹھ کر آپ نے ان کو فرمایا کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انصار مدینہ کے بڑے حق ہیں، وہ پورے نہیں ہو سکے، ان کا خیال کرنا۔ لوگ بڑھتے جائیں گے اور وہ گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر رہ جائیں گے، تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اور تیسرا یہ کہ جو وفود دین کی تعلیمات کے لیے مختلف علاقوں سے آتے جا رہے ہیں، اور میں ان کا خیال کرتا ہوں اور ان کے اعزاز بھی کرتا ہوں، تو اسی طرح تم بھی ان کا اعزاز کرتے رہنا، ان کو مہمان بنانا، ان کو تحفے تحائف بھی دینا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد واپس تشریف لائے تو آپ کو تیز بخار تھا، اور یہ آپ نے کہا کہ مجھ پر پانی کے مشکیزیں بہاؤ۔ پھر دوسرے دن کی بات ہے، مشکیزیں بہائے گئے، اور جو حضرت حفصہ والا تانبے کا جو ٹب تھا اس میں نبی پاک بیٹھے، اور پھر پانی کے 7 مشکیزیں آپ پہ بہائے گئے، تب بھی آپ کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر آپ نے یہ آ کر نصیحت فرمائی کہ لعنت کرے اللہ پاک یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو زیارت گاہ بنا لیا تھا، یا یوں فرمایا کہ سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اے خدا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ یا یوں بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک نے یہ فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ نے افراط و تفریط کی انبیاء کی شان میں، یہود نے ظلم ڈھایا اور ان کو قتل کیا اور ان کے شانیں گھٹائیں،
عیسائیوں نے شانیں اتنی بڑھا دیں کہ خدا میں گم کر دیا، اسلام تو ان کے درمیان میں ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں تو تم نے عیسائیوں کی طرح کا کرنا ہے کہ وہ تمہارے زیادہ قریب لگتے ہیں، تو تم یہ نہ کرنا، میری شان نہ بڑھا دینا۔ تو گھٹانے کا کوئی تصور بھی نہیں سوچ سکتا تھا، تو اس لیے نبی پاک نے بھی اسی طرف اشارہ کیا کہ یوں انہی کی طرح تم بھی نہ بڑھا دینا کہ مجھے خدا کا جزو یا حصہ بنا دیا کرنا۔ اور پھر آپ وہاں پہ تشریف لائے تو تیز بخار آپ کا مزید بڑھ گیا تھا۔ یہ واقعات اس سلسلے میں ابھی ہمارا آج تیسرا ولاگ تھا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کومنٹ ضرور دیا کریں۔